بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش، بتوں کے خلاف ان کی تبلیغ اور ان کو آگ میں پھینکے جانے کا واقعہ بیان کریں گے۔ نمرود شہر بابل پر حکومت کرتا تھا، جس کا موجودہ نام عراق ہے۔ جب اس کے اقتدار کا دائرہ وسیع ہو گیا تو اس نے لوگوں کو دعوت دی کہ وہ اس کی پرستش کریں۔ چونکہ لوگ بھی پتھر اور لکڑی کے بنے ہوئے بتوں کو سجدہ کیا کرتے تھے، اس لیے وہ آسانی سے اس کی غلامی قبول کرنے پر تیار ہو گئے اور اسے اپنا خدا تسلیم کر لیا۔ لوگوں کو اس گمراہی اور ضلالت میں زندگی بسر کرتے ہوئے ایک عرصہ گزر چکا تھا اور وہ خدا تعالیٰ کو قطعاً بھلا چکے تھے، حتیٰ کہ پروردگار عالم نے اس قوم میں ایک عظیم رہنما پیدا کرنے اور اس کی نصیحت کے ذریعے لوگوں کی رہنمائی کرنے کا ارادہ فرمایا۔ نمرود کے دربار میں موجود ایک نجومی نے پیشن گوئی کی کہ ستارے اس بات کی رہنمائی کرتے ہیں کہ جلد ہی ایک شخص اٹھے گا، وہ بت پرستی کو ختم کر دے گا اور لوگوں کو ایک نئے دین کی جانب بلائے گا۔ نمرود نے اس صورتحال کا سدباب کرنے کے لیے ایک تاکیدی فرمان جاری کیا کہ عورتوں اور مردوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا جائے تاکہ کوئی ایسا بچہ وجود میں ہی نہ آ سکے۔ نادان نمرود یہ سمجھتا تھا کہ ان ہیلوں سے وہ خدا تعالیٰ کے ارادے کے آگے بند باندھ دے گا اور قضائے الہی کو ٹال دے گا۔ نمرود کے کارندوں کے خوف کے مارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ شہر سے باہر چلی گئیں اور وہاں پہاڑ کے ایک غار میں پناہ لے لی۔ ابراہیم علیہ السلام اسی غار میں پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ نے انہیں وہیں چھوڑا اور شہر کو لوٹ آئیں۔ خدا تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی انگلیوں سے دودھ جاری کر دیا اور یوں انہیں غذا باہم پہنچتی رہی، حتیٰ کہ آہستہ آہستہ وہ بڑے ہو گئے۔ جب ان کی عمر 13 سال ہو گئی تو وہ چھپ چھپا کر اپنی ماں کے ساتھ شہر آ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا آزر بابل کا ایک مشہور بت تراش تھا اور اس کے بیٹے بت فروشی کیا کرتے تھے۔ جب آزر نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو انہیں بھی اپنے بچوں کے ساتھ بت بیچنے کے لیے بھیج دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے گلے میں رسی باندھی اور انہیں زمین پر گھسیٹتے ہوئے لے چلے، جس سے وہ مٹی، کیچڑ اور کوڑے کرکٹ سے آلودہ ہو گئے۔ پھر آواز لگائی، اے لوگو، آؤ اور مجھ سے وہ بت خریدو جو بے جان ہیں، عقل و ہوش سے عاری ہیں اور کوئی نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ بتوں کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ سلوک بت پرستوں کی نظر میں بے حد توہین آمیز تھا۔ پھر نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ آزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بارے میں نصیحت کی۔ جب ان پر اس کا بھی اثر نہ ہوا تو انہیں قید میں ڈال دیا گیا۔ خدا نے ابراہیم علیہ السلام کو گمراہ اور بت پرست لوگوں کی رہنمائی کے لیے پیدا کیا، انہیں نبوت کے بلند مرتبے پر فائز فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل خدا پر ایمان سے معمور تھا اور اس میں پروردگار کی قدرت کے بارے میں رتی بر شک و شبہ کی گنجائش نہ تھی۔ تاہم اس غرض سے کہ چیزوں کے حقائق ان پر واضح ہو جائیں اور ان کی بصیرت میں اضافہ ہو جائے، انہوں نے خدا سے درخواست کی کہ وہ انہیں یہ نظارہ دکھائے کہ وہ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ خداوند عالم نے خطاب فرمایا، کیا تم موت کے بعد جی اٹھنے پر ایمان نہیں لائے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ایمان تو لایا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ مجھے مکمل اطمینان اور یقین حاصل ہو جائے۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد دلی اطمینان حاصل کرنا تھا، اس لیے خدا نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ 4 پرندے پکڑو، انہیں ذبح کرنے کے بعد ان کا قیمہ کرو اور اسے ملا دو، پھر اسے چند حصوں میں تقسیم کرو اور ہر حصے کو ایک پہاڑی پر رکھ دو۔ تب ان پرندوں کو بلاؤ تاکہ وہ خدا کے حکم سے زندہ ہو کر تمہارے پاس آ جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے حکم پر عمل کیا اور پرندوں کو ذبح کرنے، ان کے گوشت کا قیمہ باہم ملا دینے اور پھر تقسیم کرنے کے بعد انہیں آواز دی۔ ہر جگہ سے ٹکڑے اڑ کر ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے، ان میں جان پڑ گئی اور وہ پرندے دوبارہ زندہ ہو گئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کرنے کی شکل میں قدرت کا یہ عظیم مظاہرہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو ان کے دل کو جو پہلے ہی ایمان کی دولت سے مالا مال تھا، مزید اطمینان حاصل ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے حکم سے اپنے کام کا آغاز کر دیا۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنے چاچا آزر کو پروردگار کی طرف بلایا اور اسے خدا واحد کی پرستش کرنے کی دعوت دی۔
انہوں نے عذاب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ایک خدا کے وجود کے دلائل اس کے سامنے پیش کیے، لیکن اس نے آپ کو سختی اور غصے کا جواب دیا اور اپنے ہاں سے نکال دیا۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابتدائے کار میں ہی اس چوٹ سے دوچار ہونا پڑا اور وہ افسردہ دل ہو کے آزر کے گھر سے نکل گئے، لیکن آزر کے اس برے سلوک سے ان کے اندر کوئی سستی پیدا نہیں ہوئی، بلکہ قوم کی رہنمائی کے لیے ان کے ارادے کو مزید پختگی حاصل ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں کے پاس انہیں یہ سمجھانے کے لیے آئے کہ بت پرستی گمراہی کا راستہ ہے۔ آپ نے سب سے پہلے ان سے پوچھا، لوگو تم کس کی پرستش کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، یہ بت ہمارے معبود ہیں، ہم انہی کی پرستش کرتے ہیں، نیز اگر کبھی ہمیں ناگوار حادثات پیش آ جائیں تو ہم انہی کے پاس پناہ لیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، کیا یہ بت تمہاری باتیں سنتے ہیں اور کیا وہ تمہیں کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے آباء و اجداد ان بتوں کو پوجتے چلے آئے ہیں، اس لیے ہم بھی ان کی پیروی کرتے ہوئے انہی بتوں کی پرستش کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تمہارے آباء و اجداد اور تم بھی کھلی گمراہی میں مبتلا رہے ہو، کیونکہ یہ پتھر اور لکڑی کے بنے ہوئے بت کہ جو خود اپنے آپ کو نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتے، ہرگز پرستش کے قابل نہیں ہیں۔ پرستش تو خدائے واحد کے لیے مخصوص ہے، جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور ان کا انتظام چلانے والا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، خدائے تعالیٰ وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہی مجھے ہدایت دیتا ہے، وہی ہے جو مجھے کھانے پینے کو دیتا ہے، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو مجھے شفا بخشتا ہے، وہی ہے جو مجھے موت دے گا اور پھر زندہ کرے گا، وہی ہے جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن وہ مجھے بخش دے گا۔ یہ باتیں کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو خدائے تعالیٰ کی پرستش کرنے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے آپ کے ان دلائل کا جواب چند بیہودہ الفاظ میں دیا اور بت پرستی کو ترک کرنے پر تیار نہ ہوئے۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ وہ شرک اور گمراہی کو روکنے کے لیے ان بتوں کو توڑ دیں گے۔ نمرود کو ماننے والے لوگ ہر سال ایک عید منایا کرتے تھے اور اس دن وہ کچھ خصوصی رسومات انجام دیتے تھے، چنانچہ وہ لوگ سارا دن شہر سے باہر گزارتے تھے۔ پھر جب عید کا دن آیا اور وہ لوگ شہر سے باہر جانے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھکاوٹ کی بنا پر ان کے ساتھ نہ گئے اور شہر میں ہی رہ گئے۔ اس طرح سب بوڑھے اور جوان شہر سے باہر چلے گئے اور شہر خالی ہو گیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ شہر خالی ہے اور بت کدے کا کوئی محافظ موجود نہیں تو وہ بت کدے میں داخل ہو گئے۔ پھر وہ بتوں کو دیکھنے لگے جس کو بڑی نفاست سے سجایا گیا تھا۔ اس میں مختلف بت اپنے اپنے رتبے کے مطابق رکھے گئے تھے۔ تب آپ نے وہ کھانا ان کے آگے رکھا جو آپ ساتھ لے کے گئے تھے۔ آپ نے ان سے کہا، کیا تم کھانا کھاؤ گے؟ جب بتوں کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا تو آپ نے پھر کہا، تم بولتے کیوں نہیں؟ لیکن اب بھی کوئی جواب نہ ملا۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک کلہاڑا اٹھایا اور بتوں کی توڑ پھوڑ شروع کر دی۔ ابھی کچھ زیادہ وقت نہ گزرا ہوگا کہ وہ خوبصورت اور سجے سجائے بت ٹوٹ پھوٹ کر پتھر اور لکڑی کے ٹکڑوں میں تبدیل ہو گئے۔ بس ایک بڑا بت ہی تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کلہاڑے کی مار سے بچا رہا، لیکن اس کو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود ہی چھوڑ دیا تھا تاکہ وہ آئندہ کے لیے استدلال کی بنیاد بنے اور خود ان کی اپنی بریت اور نجات کا ذریعہ ثابت ہو۔ جب لوگ عید کے مراسم انجام دینے کے بعد شہر کو لوٹے اور انہوں نے اپنی عبادت گاہ اور بتوں کو ٹوٹا پھوٹا پایا تو وہ بے حد رنجیدہ اور غضبناک ہوئے۔ ان کے بتوں کی جو توہین کی گئی تھی اس پر انہیں بے حد طیش آیا اور انہوں نے مجرم کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ آپس میں کہنے لگے، ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی ہے؟ بلا شبہ وہ بڑا ظالم ہے۔ ان میں سے بعض نے کہا، ہم نے ایک نوجوان کو ان بتوں کی برائی بیان کرتے سنا ہے جس کا نام ابراہیم ہے۔ وہ بتوں کی عبادت کو بے عقلی کا کام سمجھتا ہے اور اس نے ہمیں لعنت ملامت بھی کی تھی، اس لیے ممکن ہے کہ یہ کام اسی نے کیا ہو۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شناخت کر لیا گیا تو ان کو مقدمہ چلانے اور سزا دینے کے لیے وہاں لایا گیا جہاں بت پرست جمع ہوئے بیٹھے تھے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا،
کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سلوک تم نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، میں نے نہیں بلکہ بڑے بت نے ان کا یہ حشر کیا ہے۔ اگر یہ بولتے ہیں تو تم خود ان سے پوچھ لو۔ اس حقیقت کے مقابلے میں نمرود کے پیروکاروں کے لیے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ بتوں کے بے بس ہونے کا اعتراف کر لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی یہی توقع تھی، لہٰذا جب ان لوگوں نے کہا کہ یہ بت تو جواب دینے سے قاصر ہیں، تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فقط ایک جملے کے ساتھ بت پرستی کی بنیاد ڈھا دی اور انہیں کہا، تم خدا کی بجائے ایک ایسی چیز کی پرستش کرتے ہو کہ جو تمہیں کوئی نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ افسوس ہے تم پہ اور ان پر جن کی تم پرستش کرتے ہو۔ یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر چلایا جانے والا مقدمہ انجام کو پہنچا اور آپ کو مجرم قرار دے دیا گیا۔ نمرود کے پیروکاروں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زندہ جلا دینے کا فیصلہ کر لیا، چونکہ ان کے عقیدے کے مطابق ابراہیم علیہ السلام نے ایک قومی جرم کیا تھا۔ پھر آگ جلا دی گئی اور اس کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ ایندھن اتنا زیادہ تھا کہ اس بیابان میں بڑی خطرناک آگ بھڑک اٹھی اور اس کی تپش اس حد تک پہنچ گئی کہ کوئی بھی اس کے قریب نہیں جا سکتا تھا۔ تب ان ظالم لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک گوپن کے ذریعے آگ میں پھینک دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ کے شعلوں میں جا گرے اور ان لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو ان سب نے خوشی کا نعرہ بلند کیا۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ آگ نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں گرے تو اسی وقت خدا کا فرشتہ جبرائیل ان کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، اے ابراہیم، کیا تمہیں میری مدد کی ضرورت ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، لیکن خدا کی مدد ضرور چاہتا ہوں۔ پھر انہوں نے خدا سے دعا کی کہ اے پروردگار، مجھے آگ سے نجات دے۔ چنانچہ خدا کے حکم سے وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو گئی اور انہیں اس کی حرارت سے کوئی خطرہ باقی نہ رہا۔ نمرود اور اس کی قوم کے لوگ جو اس آگ کو چاروں طرف سے دیکھ رہے تھے، وہ یہ دیکھ کر بڑے حیران ہوئے کہ بھڑکتی آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچایا اور وہ اس میں بڑے آرام اور اطمینان سے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے یہ منظر تعجب اور تحسین کے ملے جلے جذبات کے ساتھ دیکھا اور نمرود نے اپنے مصاحبین سے کہا، اگر کوئی شخص اپنے لیے خدا کا انتخاب کرتا ہے تو اسے ابراہیم کے خدا جیسے خدا کا انتخاب کرنا چاہیے جو اتنا قادر اور توانا ہے۔ جب لوگوں نے خدا تعالیٰ کی یہ عظیم نشانی دیکھی تو انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سچائی کا پتہ چل گیا اور ان پر یہ ثابت ہو گیا کہ سیدھا راستہ وہی ہے جس کی حضرت ابراہیم علیہ السلام دعوت دیتے ہیں۔ لیکن عہدے اور دولت کی ہوس نے انہیں ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے سے باز رکھا۔ یہی وجہ تھی کہ اکثر لوگ بت پرستی پر قائم رہے اور فقط گنتی کے چند افراد ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے۔ نمرود گہری سوچ میں ڈوب گیا، چنانچہ اس نے ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور ان سے پوچھا، کون ہے تمہارا خدا کہ جس کی پرستش کی تم لوگوں کو دعوت دیتے ہو؟ کیا میرے علاوہ کوئی اور خدا بھی ہے؟ تم نے لوگوں میں کیوں تفرقہ پیدا کر دیا ہے اور ان کے بتوں کو کیوں توڑ ڈالا ہے؟ ہاں مجھے بتاؤ کہ تمہارا خدا کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا خدا وہ ہے جو زندہ کرنے اور مارنے پر قادر ہے۔ وہ جانداروں کو جان عطا کرتا ہے اور پھر ان سے واپس لے لیتا ہے۔ نمرود نے چاہا کہ فریب اور مغالطے کے ذریعے حقیقت کے چہرے پر پردہ ڈال دے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لاجواب کر دے۔ چنانچہ اس نے کہا، میں بھی تو زندہ کر سکتا ہوں اور مار بھی سکتا ہوں۔ مثلاً اگر میں دو قیدیوں کو بلواتا ہوں کہ جنہیں سزائے موت ہو چکی ہے، اب ان میں سے ایک کو مروا دیتا ہوں اور دوسرے کو آزاد کرتا ہوں، دیکھو تو میں نے پہلے کی جان لے لی اور دوسرے کو زندگی بخش دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اگر تم سچے ہو تو جسے مار ڈالا ہے اسے دوبارہ زندہ کر کے دکھاؤ۔ اس کے علاوہ میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تم قدرت رکھتے ہو تو اسے مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ اس پر نمرود نے بے بسی کے ساتھ اس منطق کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے اور وہ چپ ہو کر رہ گیا، لیکن اس نے اپنی سرکشی اور ضد ترک نہیں کی اور فقط رسوائی کے خوف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزاد کر دیا،
کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام آسمانی قوت رکھتے ہیں اور ان کو انسانی طاقت سے نابود کرنا ناممکن ہے۔ تاہم اس نے حکم دیا کہ انہیں شہر بدر کر دیا جائے تاکہ کوئی شخص ان کی پیروی نہ کرے اور ان کا دین اختیار نہ کرے۔ ادھر خود ابراہیم علیہ السلام بھی ان کے شہر میں رہنے پر خوش نہ تھے، اس لیے وہ شہر چھوڑنے پر آمادہ ہو گئے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی بھیڑ بکریاں اکٹھی کیں اور انہیں اپنے ساتھ لے کر روانہ ہو گئے۔ چونکہ آپ کے ساتھ بہت سی بھیڑ بکریاں اور دوسرا سامان بھی تھا، اس لیے نمرود نے حکم دیا کہ یہ سارا مال بحق کے سرکار ضبط کر لیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اگر تم میری بھیڑ بکریاں اور مال و متاع لے لینا چاہتے ہو تو میں نے اس سرزمین میں اپنی جتنی عمر صرف کر کے یہ بھیڑ بکریاں جمع کی ہیں، تم میری وہ عمر مجھے لوٹا دو اور پھر میرا مال ضبط کر لو۔ جب بات بڑھ گئی تو یہ مقدمہ نمرود کے ایک منصف کے پاس پہنچا۔ اس نے فریقین کے بیانات سنے اور اس کے بعد فیصلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں دے دیا۔ تب آپ اپنی بھیڑ بکریاں اور دوسرا سامان لے کر حضرت لوط علیہ السلام کے ہمراہ نمرود کے شہر سے نکل کر شام اور بیت المقدس کی جانب روانہ ہو گئے۔ چونکہ ابراہیم علیہ السلام ایک غیور انسان تھے، اس لیے انہوں نے اس سفر میں اپنی بیوی سارہ کو ایک صندوق میں بٹھا دیا تاکہ وہ غیر لوگوں کی نظروں سے محفوظ رہیں۔ لیکن راستے میں ایک ایسے ملک میں پہنچے جس پر ایک عرب بادشاہ کی حکومت تھی۔ اس ملک کی سرحد پر ایک افسر نے ابراہیم علیہ السلام کو محصول ادا کرنے کے لیے روک لیا۔ وہ آپ کے سامان کی جانچ پڑتال کرتے کرتے اس صندوق کے پاس آیا اور بولا، یہ صندوق کھول کر دکھاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، فرض کرو کہ یہ صندوق سونے یا چاندی سے بھرا ہوا ہے، اب اس کے لیے جو کچھ تم چاہتے ہو میں تمہیں دے سکتا ہوں، لیکن تم اس صندوق کو مت کھولو۔ اس نے کہا، یہ نہیں ہو سکتا، اور اس کے ساتھ ہی صندوق کھول دیا۔ جب اس کی نظر سارہ کی حسین و جمیل چہرے پر پڑی تو وہ کہنے لگا، اب تو میں جب تک تمہارے اور اس عورت کے بارے میں بادشاہ کو اطلاع نہ دے دوں تمہیں آگے نہیں جانے دوں گا۔ چنانچہ اس نے کسی شخص کو بھیج کر بادشاہ کو اس معاملے سے آگاہ کیا اور بادشاہ نے انہیں اپنے پاس بلاوا بھیجا۔ جب آپ اس کے سامنے پہنچے اور اس کی نظر سارہ پر پڑی تو اس نے بے اختیار اپنا ہاتھ ان کی جانب بڑھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو غیرت کی کان اور حمیت کا سرچشمہ تھے، وہ سخت پریشان ہوئے اور کہا، اے پروردگار، میرے اہل حرم کو اس شخص کے ہاتھ سے محفوظ رکھنا۔ اسی وقت بادشاہ کا ہاتھ ایک خشک لکڑی کی مانند ہو گیا اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا، کیا تمہارے خدا نے میرا ہاتھ خشک کر دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، میرا خدا غیور ہے اور وہ حرام کاموں کو ناپسند کرتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، آپ اپنے خدا سے دعا کریں اور میرا ہاتھ ٹھیک کر دیں، میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور بادشاہ کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ تاہم اس نے دوبارہ سارہ کی جانب دیکھا اور اپنا ہاتھ ان کی طرف بڑھایا، اس پر پہلے کی طرح ان کا ہاتھ پھر خشک ہو گیا۔ تب اس نے ایک بار پھر ابراہیم علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا، اب میں تمہارے ہاتھ کے شفا یاب ہونے کے لیے اس شرط پر دعا کرتا ہوں کہ تم پھر سے اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھاؤ گے، لیکن اگر تم ایسا کرو اور تمہارا ہاتھ خشک ہو جائے تو پھر تم مجھ سے دعا کے لیے نہیں کہو گے۔ بادشاہ نے یہ شرط مان لی۔ تب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے پروردگار، اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو اس کے ہاتھ کو اچھا کر دے۔ اس پر بادشاہ کا ہاتھ اپنی اصلی حالت پر آ گیا۔ اس کے دل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رعب بیٹھ گیا۔ اس نے ان کا بے حد احترام کیا اور ہاجرہ کو بطور کنیز سارہ کے حوالے کر دیا اور کہا، تم جہاں جی چاہے جا سکتے ہو۔ بابل سے فلسطین اور بیت المقدس کی جانب سفر کے دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات کچھ ایسے لوگوں سے ہوئی جو ستارہ پرست تھے اور انہوں نے خدائے واحد کی بجائے ستاروں کو اپنا خدا مان رکھا تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کی گمراہی کا پتہ چلا تو آپ نے ان کو خدا کی راہ سمجھانے اور گمراہی سے نکالنے کا فیصلہ کیا، جیسا کہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے کہ وہ جاہلوں اور گمراہوں کے ساتھ نرمی سے پیش آتے تھے۔ نیز ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں کی رہنمائی کے سلسلے میں انتہائی نرمی سے کام لیتے تھے۔ چنانچہ یہاں بھی انہوں نے ایک خاص طرز عمل اپنایا اور گفتگو کے آغاز میں خود کو ستارہ پرستی کے حامی کی حیثیت سے متعارف کروایا۔
پھر اپنی اس گفتگو کے دوران ان کے مذہب کی بنیاد ڈھا دی۔ جب رات ہو گئی اور دنیا میں اندھیرا چھا گیا تو آسمان پر ستارے چمکنے لگے۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی ہم نوائی کرتے ہوئے کہا، یہ ستارہ میرا خدا ہے۔ لیکن تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ وہ ستارہ ڈوب کر نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ تب آپ نے کہا کہ میں اس خدا کو دوست نہیں رکھتا جو غروب ہو جائے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد چاند نکل آیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے چاند پر نگاہ ڈالی، جبکہ وہ لوگ آپ کی باتیں توجہ سے سن رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، یہ میرا خدا ہے کہ یہ اس ستارے سے بڑا ہے۔ لیکن کچھ دیر بعد چاند بھی ڈوب گیا۔ تب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اگر میرا خدا مجھے ہدایت نہ کرے تو بلا شبہ میں گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا۔ آخرکار رات گزر گئی اور سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ مشرق سے طلوع ہوا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورج کی بڑھائی اور روشنی پر نگاہ ڈالی اور کہا، یہ میرا خدا ہے کہ یہ سب ستاروں سے بڑا ہے۔ لیکن جب دن ختم ہو گیا اور سورج بھی ستارے اور چاند کی طرح نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے شرک اور بت پرستی سے بیزاری کا اظہار کیا اور فرمایا کہ میں ان تبدیل ہوتی رہنے والی موجودات سے بیزار ہوں۔ بلا شبہ میں اپنا منہ اس خدا کی جانب کر رہا ہوں جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ میں تو فقط اس کی پرستش کرتا ہوں اور مشرکوں کے گروہ میں سے نہیں ہوں۔ اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دلائل کو اختتام تک پہنچایا اور ان لوگوں کو معبود حقیقی کی جانب متوجہ کیا۔ لیکن وہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کی اس رہنمائی کو دل و جان سے قبول کرنے کی بجائے الٹے بحث مباحثے پر تیار ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کیا تم خدا کے بارے میں مجھ سے بحث کرتے ہو جبکہ خدا نے میری رہنمائی سیدھے راستے کی جانب فرمائی ہے؟ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ ان کی باتیں ابراہیم علیہ السلام کو سیدھے راستے سے نہیں ہٹا سکتی تو انہوں نے آپ کو ڈرایا اور ستاروں کے غضب سے خبردار کیا۔ تاہم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان باتوں کو تمسخر کی نگاہ سے دیکھا، کیونکہ یہ بات ان پر روشن اور واضح تھی کہ پروردگار عالم کے علاوہ کوئی اور کسی طرح کی قدرت نہیں رکھتا۔ نیز یہ کہ ستارے بے جان موجودات ہیں اور وہ آسمانوں اور زمین کے خدا کے زیر فرمان